أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا. یہ سورہ انعام کی 29 نمبر کی آیت ہے. اس میں بعث بعد الموت سے انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہے. پچھلی آیتوں سے بھی منکرین و مشرکین کفار کا تذکرہ چل رہا تھا. مشرکین مکہ دوسری زندگی کے قائل ہی نہیں تھے. وہ خدا کو انسان کا خالق اور مالک تو جانتے تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ زندگی جو انسان کو عطا ہوئی ہے یہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے. یعنی دوبارہ زندگی کا تصور ان کے پاس نہیں تھا. مشرکین ہند بھی مشرکین مکہ ہی کی نقش قدم پر چلتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پنرجنم کی بات کرتے ہیں. ری انکارنیشن جسے کہا جاتا ہے، ری برتھ، آواگنم کا عقیدہ. دوبارہ جو ہے انسان پیدا ہوتا ہے، کئی ایک جنم لیتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. یعنی انسان کی جانور اور درخت وغیرہ میں تبدیل ہونے کا ایک تصور ان کے پاس ہے کہ اس زندگی میں اچھے کام نہیں کریں گے، اچھے کرم نہیں کریں گے تو جانور بنا دیا جائے گا، کتا بنا دیا جائے گا، یہ کیڑ مکوڑوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہ عقیدہ ان کا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے اسی دنیا میں واقع ہو جانا ہے. اس کے بعد یہ عقیدہ ہے ان کا کہ انسان کی حیثیت سے دوبارہ اٹھائے نہیں جائے گا، اور نہ ان میں قیامت کا تصور ہے اور نہ خدا کے حاضر حضور ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب اور جزا و سزا کا تصور ان کے پاس ہے. اور کچھ جو لوگ ہیں دنیا میں، زیادہ تر جو دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب بیزار قسم کے لوگ، ایتھیسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی مادہ پرستی میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے، دوسری زندگی کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ان کے پاس. بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا ہے، یہ زندگی ملی ہوئی ہے، جو چاہے کر لو، مزے کر لو. یہ تصورات ہیں دنیا میں لوگوں کی، یعنی بعث بعد الموت کے تعلق سے. اسلام اس کے بارے میں بڑی سخت بات ہے. کہتا ہے کہ ایمان کا ایک جز ہے. ایمان مفصل میں جو ہے آپ پڑھتے ہیں بعث بعد الموت بھی آتا ہے ایک جز کے طور پر. یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی بعث بعد الموت پر ایمان نہیں لاتا ہے کوئی مسلمان، تو اس کے ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو پاتی. اصل میں بعث بعد الموت انسان کی مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے وہ اس کا سلسلہ اس کی آخرت والی زندگی سے جڑتا ہے. یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے مرنے کے بعد تو پھر آخرت میں اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، قیامت برپا ہوگی، اور پھر وہاں پر حساب و کتاب اور جزا و سزا کا تصور. یہ انسان کے رخ کو بدل دیتا ہے، ایک خاص رخ کی طرف اس کو متوجہ کر دیتا ہے. یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے. یعنی آخرت پر یقین، آخرت میں جواب دہی اور جزا و سزا. اس کی وجہ سے انسان دنیا میں جو ہے اس کے اعمال بہتر ہوتے جاتے ہیں. یہ اگر عقیدہ کسی کے پاس نہ ہو یا کمزور ہو، جیسا کہ آج دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقیدہ تو ہے، مسلمانوں کے پاس بھی، لیکن انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے آج گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے دلدل میں لوگ. یعنی جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہم کو کسی کے پاس جا کر جواب دینا ہے. جواب دہی کا احساس جب پیدا ہو جائے گا تو پھر ذمہ داری پیدا ہو جائے گی وہ کام میں. یہ ضروری ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کو کچھ کام پر لگاتا ہے تو اگر اس کی جواب دہی کا احساس اس کے پاس نہ ہو کہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہے، میرا ہائر باس ہے، مجھے اس کے پاس جا کر جواب دینا پڑے گا میرے کام کے کارناموں کے بارے میں، اگر وہ تصور اس کے پاس نہیں رہے گا تو وہ منمانی کام کرے گا. اگر وہ تصور رکھ کے کام کرے گا کہ مجھے جواب دینا ہے تو پھر وہ ذمہ دار بن جائے گا. صبح سے شام تک وہ اپنے اوقات کو دیکھتا رہے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ مجھے جا کر ایک کے سامنے جواب دینا ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا بھر کے
زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے، ساری زندگی کے اعمال کی جواب دہی کا احساس انسان کے اندر جس قدر پختہ ہوتا جائے گا اس قدر وہ اچھا ہوتا جائے گا، اس کے اعمال بہترین سے بہترین ہوتے جائیں گے۔ یہ تصور اسلام دلاتا ہے، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں یہ تصور نہیں ہے۔ بس جو ہے بعض کے پاس ہے کہ ہونے والی ہے شاید قیامت اور آخرت، ایک ہلکا سا تصور ہے، لیکن بعض کے پاس تو وہ تصور بھی نہیں ہے۔ بس جو کچھ بھی ہے یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا، یہیں پر کھانا، یہیں پر پینا، یہیں پر مزے کرنا، یہیں پر مستی کرنا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کتنی بے خوفی کی بات ہے یہ عقیدہ! خود آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی سہولتیں دیتا ہے، آپ کو فیسلٹیز دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم نے وہ چیزوں کو کہاں پر استعمال کیا ہے۔ تو زندگی بھر آپ نعمتیں لیتے رہیں گے اپنے مالک سے اور رب سے، اور یہ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی پوچھے نہیں، وہ نعمتوں کے بارے میں کوئی سوال ہی نہ ہو، اور میں اس کو جس طریقے سے چاہے منمانی استعمال کروں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، لاجک کے خلاف بات ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی دانشور کہلانے والی قومیں اس قسم کی بے خوفی کے عقیدے کو رکھ کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور مر کر جا رہی ہیں۔ تو اس میں ان کے اس عقیدے کی بھرپور تردید کی گئی ہے کہ وہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بعث بعد الموت ہونے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور اگر تم ان کی اس وقت کی حالت دیکھ لیتے جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم۔ وہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جو لوگ یوم جزا وہ دلائل کی روشنی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس وقت مانیں گے جب ان کو اس کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ یقیناً دنیا میں تو مشاہدہ نہیں کرایا جائے گا، کیونکہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں پر ساری چیزوں کو غیب میں رکھا گیا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر جو ہے ساری چیزوں کا مشاہدہ ہوگا، تو مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا یہ چیز حق نہیں ہے جو تم کو کہا جاتا تھا؟ تو وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ یقیناً یہ حق ہے، لیکن ان کا وہ اعتراف کرنا اس وقت کا کوئی کام نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ وقت جو ہے اعتراف کرنے کا نہیں ہے، ماننے کا نہیں ہے۔ ماننے کا وقت دنیا میں تھا، دنیا میں انہوں نے وہ وقت کو کھو دیا، اب سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اپنے کیے کا، اپنے اعمال کا۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون۔ تباہی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ کھڑی اچانک نمودار ہوئی تو کہیں گے کہ افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اس میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو پچھلی آیتوں سے چل رہا تھا کہ زبردست نقصان اور خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو جھٹلایا کرتے تھے اللہ سے ملنے کو، اللہ سے ملاقات، بلقاء اللہ۔ اللہ سے ملاقات کا مطلب یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور پھر محشر کا قائم ہونا، پھر وہاں پر حساب و کتاب اور جزا و سزا، یہ ساری چیزوں سے یہ لوگ غافل تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے۔ اچانک ان کے اوپر قیامت طاری ہو گئی، اچانک ہو گئی قیامت، اچانک طاری ہوگی، کس کو پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی ایسا ہوگا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس سے تھوڑی دیر پہلے تک بھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ایک زبردست حادثہ پیش آنے والا ہے، چند ہی منٹ کے بعد، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تو اس کو اچانک کہا، بغتہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ موت بھی ایسے ہی واقع ہوتی ہے، موت بھی قیامت ہے انسان کی انفرادی جو ہے قیامت کیا ہے کہ موت ہے۔ موت کے بعد بھی تو اس کو عمل کرنے کا موقع باقی نہیں بچتا، چاہے قیامت 1000 سال کے بعد آئے۔ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور بڑے بے چین اور فکر مند رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کبھی بھی آنے دیجیے، آپ کی موت کب آئے گی وہ خود آپ کو نہیں معلوم، اور موت جب آ جائے گی آپ کی
تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا اور آپ کو مزید عمل کرنے کی مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ اس کے بعد قیامت تک کا آپ کو برزخ میں رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر قیامت ہی میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ موت بھی اچانک آتی ہے، قیامت بھی اچانک آتی ہے، اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے اور پھر وہ روتا پھلاتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افسوس اس معاملے میں کہ ہم سے کیسی کوتاہی ہو گئی۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ وہ جو ہے خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم ایسا عمل کریں گے، ویسا عمل کریں گے۔ یہ ایسا جو ہے ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بار یہاں سے چلے گئے تو ون وے ہے، یہ دوبارہ پلٹ کر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہاں سے گئے ختم۔ تو وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، فرمایا کہ وہ بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اصل میں جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے جو ممتاز کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہزاروں مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کرم والا معاملہ کیا، اکرام والا معاملہ کیا، اس کو عقل، سمجھ، شعور عطا فرمایا اور اس سے یہ امید کی گئی کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ عقل کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں والے کام نہیں کرے گا، جیسا کہ جانور بھی اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر لیتے ہیں۔ اگر انسان بھی وہی کام کرے گا تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ انسان سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو عقل جو دی گئی ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور انجام کی فکر ہو اس کو۔ دیگر مخلوقات کو انجام کی فکر نہیں ہوتی۔ کوئی جانور کو آپ دیکھ لیجیے، اس کو کیا فکر ہے انجام کی؟ بس کھا پی رہا ہے، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، مر کر چلے جا رہا ہے۔ اگر انسان بھی بالکل یہی کام کرے گا تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مجازی مالک کے پاس جاتا ہے جانور، کتا ہو یا بلی ہو، اس کو کچھ ڈالتے ہیں تو ان کے پیروں میں جا کر جو ہے لوٹتا پھوٹتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کو کچھ دے دیتے ہیں۔ اگر انسان بھی ویسا ہی کرے گا کہ اگر کوئی اس کو کچھ فائدہ پہنچا دیا، اس کے پاس جا کر اس کی باتیں ماننا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ خالق اور مالک حقیقی کو پہچاننا ہے اس عقل سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل اور سمجھ دی تھی اس کو پہچان کر اپنے انجام کی فکر کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے اور پھر وہاں جانے کے بعد اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، فرمایا گیا ہے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، ان کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ ان کے لیے سواری بن جائیں گے وہاں پر محشر میں، یعنی سواری کے طور پر وہ استعمال کریں گے نیک بندے اپنے اعمال کو، اور جو بدبخت ہوں گے، بد بندے ہوں گے، ان کے جو برے اعمال ہوں گے وہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ان کی پیٹھوں پر، ان کے سروں پر بوجھ کی طرح۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں پر، ان کی پشتوں پر جو ہے ڈال دیا جائے گا، اور اللہ سا ما یزرون، کیسا برا بوجھ ہے یہ اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، جیسا کہ کفار اور مشرکین یہ سمجھتے ہیں بس یہی کی ایک زندگی ہے ہمیں ملی ہے، جو چاہے کر لو، ایک ہی زندگی تو ملی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان مرتا نہیں ہے کبھی بھی۔ لوگوں کا یہ جو ہے تصور غلط ہے کہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا۔ مر کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سلسلہ جو ہے بہت دور سے چلا آ رہا ہے اور بہت دور تک جانے والا ہے۔ وہ عالم ارواح میں اس کی روحوں کو پیدا کر دیا گیا تھا پہلے ہی، ہزاروں سالوں پہلے، اور تمام ارواح جو پیدا ہونے والی تھی ان کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیے تھے ایک میدان میں، اور وہاں پر ان سے جو ہے یہ عہد لیا گیا تھا، عہد الست جسے کہا جاتا ہے۔ سورہ اعراف 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ الست بربکم، فرمایا رب کریم نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ ارواح سے پوچھا تھا تو سب نے جواب دیا، قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے، وہاں سے باپوں کی صلبوں میں، پھر ماؤں کی رحموں میں، پھر اس دنیا میں زمین پر آج انسان جو زندگی گزارتے ہیں، یہ ایک جو ہے دور ہے انسان کی زندگی کا، مختلف ادوار ہیں، اس میں سے ایک دور یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے انسان، اس کے بعد کا دور یہاں سے مرنے کے بعد برزخ، خبر یا جلا دیا جانا
یا پانی میں ڈوب کر مر جانا یا کوئی جانور کھا کر ختم کر دینا، یہ برزخ ہے۔ اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو محشر میں جو ہے اس کی زندگی اس کو پھر سے دی جائے گی، پھر اس کے بعد آخری جو ہوگا جنت یا جہنم، وہاں پر جو ہے اس کو بھیج دیا جائے گا، وہاں پر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کے مرنے پر کیا کہا جاتا ہے؟ انتقال ہوا ہے، منتقل ہوئے ہیں وہ یہاں سے، مر کر ختم نہیں ہو گئے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے، یہ تصور کفار اور مشرکین کا ہے، کیونکہ زندگی انسان کی چلتے رہتی ہے۔ یہ ایک دور تھا، تو یہ دور میں اللہ تعالیٰ اس کو موقع عطا فرمائے ہیں کہ کچھ کر گزرنے کا۔ دوسرے سارے ادوار میں کوئی موقع نہیں تھا، عالم ارواح میں نہیں، باپ کی صلب میں نہیں، ماں کی رحموں میں نہیں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد خبروں میں بھی کوئی عمل کے لیے نہیں کہا جائے گا، اس کو کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، محشر میں بھی کچھ نہیں، بس دارالعمل ہے۔ تو یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی۔ اس میں کیا کرنا ہے انسان کو؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنے کا ہے، اور آخرت کو جو ہے آخرت کی فکر اور اس کو کمانے کے لیے اس کی کامیابی کے سلسلے میں کام کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، اور دائمی رحمت جو ہے راحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت ملنے والی ہے اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہ کوششیں اس کو اس دنیا میں کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ایک ہی بار ملی ہے اس کو، اور یہیں پر یہ ساری کوششیں کرنا ہے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے انسان کو جو دیا گیا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے انسان کو جو ہے یہ سارے کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، اس کو جو ہے غفلت میں گزار دے رہا ہے، کھیل تماشے میں جو ہے اس کو ضائع کر دے رہا ہے، اور جو ہے ایسا ہی وقت گزار دے رہا ہے، تو وقت تو گزر جائے گا، سب کا گزر جاتا ہے، لیکن مجرم کی حیثیت سے اپنے رب کے سامنے جائیں گے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں مجرم کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا بلکہ مہمان کی حیثیت سے جاؤں گا، تو پھر مہمان کی حیثیت سے جانے کے لیے اس کو کوشش کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ اسی لیے یہ قیمتی زندگی ہے، اس میں بڑے عظیم الشان کام کو انجام دینا ہے۔ یہ سب سے عظیم الشان کام یہی ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ اپنے مالک کو راضی کرنے کے سلسلے میں کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، وہ ساری تدابیر یہاں پر اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی جو ملی ہے وہ ایک ہی وقت ملی ہے، اس لیے اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اپنی زندگی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کو جو ہے زندگی عطا فرمائی ہے، تو انہی کو یہ اختیار ہے کہ موت بھی وہی دیں گے، ہم اپنے طور پر موت کو نہیں لا سکتے، نہیں مانگ سکتے۔ اسی طریقے سے موت کی تمنا بھی نہیں کی جا سکتی، اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ میں مر جاؤں تو زیادہ اچھا ہے، جیسا لوگ کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ مرنے کی تمنا، موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اگر ایسی تمنائیں کریں گے اور ایسی کوششیں کریں گے تو یہ شکر گزاری کے خلاف بات ہو جائے گی۔ تو انسان کو جو زندگی جو دی گئی ہے وہ محدود زندگی ہے، اس کے لیے مہلت عمر بہت محدود ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کتنی زندگی ملی ہے۔ ہر انسان کو مختلف جو ہے مدت ملی ہے، کوئی 60-70 سال جیتا ہے، کوئی 40-50 سال جیتا ہے، کوئی 10-20 سال جیتا ہے، کس کو نہیں معلوم کہ کتنا جینے والا ہے، تو اس حساب سے اس سے سوال ہوگا۔ تو جس کو جتنی بھی زندگی ملی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جو یہ کام کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کے علاوہ جو جتنے بھی کام دنیا میں کرتے رہا وہ سب کے سب بیکار کام تھے، وہ اس سے کوئی کامیابی اس کو ملنے والی نہیں، بس دنیا کی گزر بسر کے لیے وہ کچھ کرتا رہا تو الگ بات ہے۔ لیکن اصل جو مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ اپنے رب کو راضی کر لینا، اپنے مالک کو راضی کر لینا، اپنے خالق کو راضی کر لینا، اور پھر آخرت کو جو ہے کامیاب بنا لینا اور جنت کی دائمی راحتیں حاصل کر لینا۔ اس سلسلے میں آگے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔